کی جدت و جامعیت، معانی کی وسعت و شمولیت ہر اعتبار سے اور ہر حیثیت سے اپنے اندر اعجازی پہلوؤں کو لیے ہوئے ہے۔ اس کا اعجازی پہلو کسی خاص گوشے یا جمال و کمال کی کسی مخصوص صفت میں منحصر نہیں ہے، بلکہ جہاں وہ مرصع الفاظ، مؤثر تعبیرات اور دلکش اسلوب کا شاہکار ہے، وہیں پر حقائق و معارف اور علوم و حکمت کا بیش بہا خزانہ بھی۔ حضرات، دنیا کی کوئی انسانی کتاب یا تصنیف خواہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اتنی ہی اونچی سطح پر فائز ہو اور علمی تحقیقات و انکشافات کی کتنی ہی عظیم دنیا اپنے اندر بسائے ہوئے ہو، وہ اس معجز کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ قرآن ایک ایسی ذات کا کلام ہے جو غیر محدود ہے، اور انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں، توانائیوں اور فصاحت و بلاغت کے کرشماتی پہلوؤں کو جذب کرنے کے باوجود بھی محدود ہے، تو پھر ایک محدود شخص کا غیر محدود ذات سے مقابلہ کیسا؟ نافانی اور فانی ہستی میں برابری کیوں کر خالق اور مخلوق، عابد اور معبود، حاکم اور محکوم، مالک اور مملوک کے درمیان کوئی ہوش مند اور صحیح الدماغ انسان مماثلت اور مقابلے کی جرأت کس طرح کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن نے انفرادی رنگ اور بلند آہنگ انداز میں فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ حضرت گرامی، قرآن پاک کی اس آیت میں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا ہے، یہ قرآن جو محمد عربی تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اسی کا کلام ہے؟ آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں ہے، فساد و بلاغت میں تم امام ہو۔ تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و خطباء، فصحاء و بلاغا کی مجلسوں میں ہلبلی مچا دیتی ہے۔ تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہرین فن ہو، اس جیسا کلام پیش کر دو۔ حضرات، جب آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قوم جاہل و ناخواندہ ضرور تھی، لیکن اس قوم کے اندر شعراء و خطباء، فصحاء و بلاغا کا ایک جمع غفیر تھا، اور ان کو اپنی زبان پر مکمل عبور تھا۔ ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی زبان کے جادو سے محفلوں کو مسرور کر لیا کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ قوم بڑی غیور، باحمیت اور حوصلہ مند تھی، ان کو للکارنا ہنسی کھیل نہیں تھا۔ لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا، اور جب کہیں سے بھی آواز نہیں آئی، پھر فرمایا، وَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی ایک سورت اور ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو۔ اور ایک چھوٹی سی سورت سورہ کوثر لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی گئی۔ کافی دنوں تک یہ سورت کعبے کے دروازے پر لٹکی رہی، لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ دہلی کے اسلامی کو بیوقوف سے اکھاڑ کر پھینکنے کا عزم رکھنے والے، اور محمد عربی اور ان کے صحاب کے خون کے پیاسے اور اسلام لانے کی پاداش میں ان کو طرح طرح کی اذیتیں، تکالیفیں اور سزائیں دینے والے، ان کا تو ایک آیت اور ایک سورت بیان کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، بازی ان کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان اس بات پر گواہ ہے، اور دنیا کو بھی تک یاد ہے کہ کہیں سے بھی کوئی چوں کی آواز نہیں آئی، ان کی رد حمیت نہیں بھڑکی۔ وہ قرآن کے اعجاز سے لاجواب ہو کر رہ گئے، وہ اپنی طلاقت لسانی کے باوجود اپنا سب ملے کر رہ گئے، فساد و بلاغت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے باوجود وہ قرآن کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہے۔ حضرات گرامی، قرآن کا یہ اعجاز کہ پہلے عرب ہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسان اور افراد کے لیے ہے۔ حضرات، جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو تاریخ
شمار واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب بھی کسی بڑے شاعر ادیب